اس رات کے جو آداب ہیں وہ سن لیں۔ سب سے پہلے اپنی نیت خالص کریں کہ ہم نے یہ رات عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ دوسرے نمبر پہ دن کے ٹائم میں قیلولہ کریں۔ قیلولہ کرنے سے آپ کو عبادت کرنے میں لطف آئے گا اور دل لگے گا اور نبی کی سنت زندہ ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پہ افطاری ہلکی کریں۔ تھوڑا کھانا کھانے سے ایک تو انسان کا معدہ ٹھیک رہتا ہے، اور دوسرا جتنا معدہ خالی ہوگا نا اللہ اتنا تقویٰ زیادہ عطا فرمائیں گے، دل کا نور اتنا زیادہ ملتا ہے معدہ خالی رکھنے سے۔ چوتھے نمبر پہ صدقہ ضرور کریں۔ صدقہ کرنے سے انسان کے دل کی اور گناہوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ اپنے دل صاف کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ اپنے کسی بھائی سے ناراض ہے جب تک اپنی ناراضگی ختم نہیں کر لیتا، جس کے دل میں حسد، بغض، کینہ ہے، کسی کے بارے میں عداوت ہے، اس کی عبادت کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ دل بغض اور عداوت سے بھرا ہو اور سجدے میں پڑا انسان، اس کو سجدے میں لذت کہاں سے آئے گی؟ اپنے دل صاف کریں۔ چھٹے نمبر پہ مسجد کے اندر عبادت کا اہتمام کریں۔ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ مساجد کے اندر تاک راتوں کی شب بیداری کیا کرتے تھے، لہٰذا مسجد کے اندر آپ عبادت کا اہتمام کریں، لیکن گپ شپ نہیں لگانی، ٹولیاں بنا کے نہیں بیٹھنا۔ اور میں یہاں انتظامیہ سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، خصوصی طور پہ اس مسجد کے اندر یہ لازمی خیال کریں کہیں پہ ٹولی بڑی نظر نہ آئے آپ کو۔ بڑی مجبوری کے لحاظ سے کوئی آدمی کسی سے بات کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، 1-2 منٹ کی گفتگو کرے، لیکن الگ الگ بیٹھ کے یا تو اجتماعی قیام ہو رہا ہے، کر سب نماز پڑھا رہے ہیں، نوافل پڑھا رہے ہیں، پڑھیں ان کے ساتھ، دعا ہو رہی کریں ان کے ساتھ، ورنہ اپنی انفرادی عبادت کریں۔ انفرادی عبادت کے اندر لذت زیادہ ہے اور اس میں انسان کی صفائی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ 7ویں نمبر پہ توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ سے۔ سیدہ عائشہ سے آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اگر یہ رات مل جائے تو آپ اللہ سے کہیے گا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایک روایت میں موجود ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ دونوں روایات درست ہیں۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو اللہ سے معافی زیادہ سے زیادہ مانگیں۔ 8ویں نمبر پہ مسجد کے آداب کا خیال کریں۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے، چونکہ میں بھی تاک راتوں میں اکثر پروگراموں میں جاتا ہوں، تو عموماً مساجد کے اندر دیکھا جاتا ہے شدید ترین لائٹنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ لائٹنگ ہوتی ہے اور شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے۔ بھائی اس رات کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھیں۔ لائٹنگ بالکل ہلکی سی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی نمازیں کیوں رکھی ہیں؟ تاکہ اندھیرے میں بندہ رب کو یاد کرے۔ اب اندھیرے میں اگر وہ رو بھی رہا ہے، اس کے چہرے کے زاویے بگڑیں گے، کوئی دوسرا دیکھے گا نہیں، اس بگڑتے زاویے کو اللہ دیکھے گا اور رب اس چہرے کو اپنا محبوب چہرہ بنا لے گا۔ رات کی تاریکی کا اہتمام کریں۔ یہ زیادہ لائٹنگ کر دینا بہت زیادہ، یہ مسجد کے آداب کے، میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اور طہارت کا بھرپور اہتمام کریں۔ بلکہ سلف صالحین کے 2-3 اقوال آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ تمیم داری نبی علیہ السلام کے صحابی تھے۔ لہو حلۃ اشتراہ ب1000 درہم کان یلبس فی اللیلہ التی ترجع فیہا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام کی تراویح کے امام تھے، وہ ان تاک راتوں میں اسپیشل ایک لباس پہنتے تھے، ایک حلہ پہنتے تھے، اس دور میں 1000 دینار میں خریدا تھا، اور 20 دینار تو ایک تولہ بنتا ہے، 20 دینار کا ایک تولہ، 1000 دینار میں ایک حلہ خریدا جو صرف تاک راتوں میں پہنا کرتے تھے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اغتسل وتطیب ولبس حلہ وازارا فاذا اصبح طواہما فلم یلبسہما الا مثلہا من قابل۔ امام مالک رحمہ اللہ غسل کرتے، خوشبو لگاتے، ایک اسپیشل خصوصی لباس پہنتے، وہ لباس ان 5 تاک راتوں میں پہنا کرتے، جب یہ ماہ رمضان ختم ہو جاتا اس کو لپیٹ کے رکھ دیتے، اگلے سال پھر تاک راتوں میں نکال لیتے۔ زیادہ وقت نوافل میں گزاریں، دعا میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں، ذکر اذکار میں گزاریں، اور وقت تعین کی بحث میں نہ پڑیں۔ بھئی یاد رکھیں، کوئی کیڑی رات سی جی، ایک کہندا 21ویں سے، دوجا کہندا نہیں 23ویں، تینوں پتہ نہیں لگیا،
چوتھا کہنا مینوں پتہ لگا 27ویں سی، اس کی تعیین کی بحث میں نہ پڑے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ قدر کی رات کا قیام کرتا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں قیام کرنے کی بات کی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا جس کو پتہ چل جائے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کو پتہ نہیں چلا گناہ پھر بھی اللہ معاف کر دے گا۔ لہٰذا یہ پتہ چلانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان نشانیوں کی تعیین میں نہ پڑیں آپ۔ اگر کوئی میری بہن بیٹی جس نے نماز نہیں پڑھنی، وہ کیا کرے گی؟ اس رات میں وہ نماز کے سوا باقی ہر کام کر سکتی ہے، ذکر اذکار کرے گی، دعائیں کرے گی، تلاوت کرے گی، اللہ کو یاد کرے گی، نماز کے بغیر ہر کام کر سکتی ہے۔